تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جہنم سے بالکل محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس کے عذابوں کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جنت ملے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ والا مقام جہاں پہ اللہ نے انبیاء کو رکھنا ہے، سب سے اعلیٰ والا مقام، اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے اور جنت میں انبیاء کا پڑوس ملے، انی علی کثرت السجود، پھر کثرت سے رب کے سامنے جھکا کرو، سجدے کیا کرو۔ چاہتے جی بکار آج ہمیں امت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس فلاں کی بیعت کر لیں، فلاں کے پیچھے بھاگتے رہیں، آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جنت بھی ملے گی، بلکہ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے، آپ آگے لوگوں کو بھی جنت بانٹ سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ فرمانے والے کون؟ کائنات کے سب سے بہترین ہستی، صرف انسانوں میں سے نہیں، انبیاء اور رسولوں میں سے بہترین ہستی، خیر الامم، ساری کائنات میں سے، سارے نبیوں میں سے سب سے بہترین ہستی، نبیوں کے بھی امام سردار فرما رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو اور جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، فإنی علی کثرت السجود، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے صحابہ فرض نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی بتا دیں جو نماز کا تارک ہو، نماز کا چور ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، نمازیں ضائع کرنے والا ہو، کوئی ایک صحابی بھی بتا دیں۔ حالانکہ صحابہ مزدوریاں بھی کرتے تھے، محنت مشقت بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، جانیں نچھاور قربان بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن نمازیں ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ فرض نمازیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جنت میں اعلیٰ بالا مقام نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں، پھر فرض نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو سنتیں اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ انی علی کثرت السجود، فرمایا پھر تم اپنی مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، جب تم زیادہ سجدے کرو گے، کیونکہ ذات جیوکار انسان جتنا زیادہ رب کے سامنے جھکتا ہے اتنا بلند و بالا مقام عرش والا اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا 2 4 5 دن کا سفر کر کے، مہینے کا سفر کر کے جا کے کہیں کسی کو یہ میرے لیے دعا کر دیں۔ اور بھائیو وضو کریں، مسجد میں آئیں اور نماز پڑھ کے پیشانی زمین پر رکھ کے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ میری مصیبت میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تیرے لیے تو بڑی نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے، تو سب سے بڑا ہے، سارے اختیار تیرے ہیں، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ جب تو چاہتا ہے مصیبتوں کو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے، عذابوں کو رحمت میں تبدیل کر سکتا ہے کہ اللہ ساری چیزیں تو تیری ہیں، تیرا حکم چلنا ہے، میری مشکل آسان ہو جانی ہے، تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے اللہ کے سامنے ذرا 2 آنسو بہا کے اس کے سامنے دعا کر کے دیکھے تو صحیح۔ ممکن ہے کہ ابھی آپ اپنا سر زمین سے نہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیں۔ انی علی کثرت السجود، تو میرے بھائیوں فرض نماز کا اہتمام کو لازم کریں، اس کے ساتھ ساتھ سنتیں جو نبی علیہ السلام نے سنتیں موقدہ بتائی ہیں ان کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ کثرت سے نوافل بھی پڑھیں۔ اس کی خیر و برکت سے اگر ہمارے فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، جو نقص رہ جاتا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں رہتی ہیں، اللہ وہ بھی ختم کر دیں گے، اور اس سے بڑا جو ثواب یہ ہے کہ اللہ جنت اور جنت میں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ پہلا کام کثرت سے روزے رکھنے ہیں، دوسرا عمل فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ کا اہتمام، اور کثرت کے ساتھ جتنا وقت ملتا ہے نوافل ادا کرنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قال، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ اعلان دشمنی کی سمجھو وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا ہر وہ بندہ میرا ولی ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ کہتے جی وقار اگر ولی ڈھونڈنا ہے تو اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں دیکھ لیں کہ آج ہمیں ایسے ایسے ولی بھی ملتے ہیں، اذانیں ہو رہی مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، پوچھیں بھائی نماز، کہتے ہیں نماز ہمارے دل میں قائم ہے۔ استغفر اللہ ربی، جس نبی علیہ السلام نے ہمیں دین اسلام دیا ہے،
جس محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اختیار کرنے کے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ولایتیں ان کو ملتی ہیں جو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ چمٹتے ہیں۔ تقرب الہی کن کو ملتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں مقام کن کو ملتا ہے؟ جنہوں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، سمجھا اور عمل کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں میرا پیغام ہے، حدیث قدسی ہے، عرش والے کے الفاظ ہیں کہ جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا جس بندے نے فرض نمازوں کا اہتمام کیا، ہر بندہ اللہ کا ولی ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور فرمایا کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو انسان چاہتا ہے کہ میرا مقام اور زیادہ بڑھ جائے، میری حیثیت، فرض سارے پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ فرائض ادا کرنے والوں سے اجر و ثواب اور زیادہ ملے، آپ سنتیں ادا کریں اور ساتھ میں نوافل بڑھا دیں۔ جتنے زیادہ نوافل پڑھائیں گے اتنا آپ اللہ کا جو ہے زیادہ محبوب بندہ بن جائیں گے۔ تو دادا جی بکا یہ عمل مشکل تو نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے فرض نماز کا اہتمام، سنت موقدہ کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل، کیونکہ جتنے ہمارے سجدے بڑھیں گے اتنا اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام بڑھے گا، اتنی ہماری حیثیت بڑھے گی اور جنت میں اتنا بلند و بالا ہمیں مقام عطا کیا جائے گا۔ تیسرا عمل ان دنوں کے اندر کثرت زیادہ ذکر الہی کرنا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام ذکر الہی کتنا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ بتائیے آقا علیہ السلام کب اور کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا سوائے بیت الخلاء کے اور سوائے سونے کے، جب انسان سوتا ہے پھر تو انسان کی زبان کام نہیں کرتی، اور جب انسان واش روم میں ہوتا ہے فرمایا وہ ایسی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ اگر کسی نے سلام کیا ہے آپ نے سلام کا جواب نہیں دینا، اگر آپ واش روم میں بیٹھے ہیں اذان ہو رہی ہے آپ نے اذان کا جواب نہیں دینا، یہ سارے کام آپ نے واش روم سے نکلنے کے بعد کرنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ ان دو وقتوں کے علاوہ ہر وقت محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی زبان جو ذکر الہی سے تر رہتی ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کیونکہ جاتا ہے جب کہا جب میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں یا الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں یا درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان پہ اس وقت جھوٹ نہیں آئے گا، اس وقت میری زبان پہ غیبت نہیں آئے گی، اس وقت میری زبان کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا، اللہ کا تقرب بھی مل جائے گا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا۔ اور کیوں رہتا تھا اس کی وجہ بھی سن لیجیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، سوال جواب بھی ہوئے، حال چال بھی پوچھے گئے۔ ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو دو اہم باتیں، پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ تجربہ کار اسے سمجھ لیجئے کہ ہم کتنے اہم لوگ ہیں کہ رب کے خلیل، رب کے دوست ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو وقت بڑا کم ملے گا لیکن اجر و ثواب یہ بہت زیادہ لے کے جائیں گے۔ پہلی چیز فرمایا سلام کہنا، دوسری چیز فرمایا اے نبی جا کے اپنی امت کے لوگوں کا وہم دور کر دیجیے گا کہ جنت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے الاٹ ہو گئی ہے، بعینہ ہی اسی طرح جس طرح آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں، آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، اب وہ پلاٹ آپ کو مل گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اس پلاٹ کے اوپر آپ خوبصورت سا بہترین سا گھر تعمیر کریں، اس کے لیے پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ میں انہیں بتانا ہے کہ جب تم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اتنا گھنا سایہ دار درخت لگے گا جس کے نیچے 70 سال یا 100 سال عربی نسل بہترین پلا ہوا گھوڑا دوڑتا رہے، اس ایک درخت کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا۔
وہ جنت کی زمین اتنی اعلیٰ ہے، اتنی زرخیز ہے کہ ادھر آپ نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اللہ کی کوئی بھی تسبیح بیان کی، اللہ کی کبریائی کی کلمات کوئی بھی آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، ادھر آپ کے لیے جنت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، کلمہ توحید و رسالت کے اقرار سے جنت الاٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہر بندے کی اپنی محنت ہے کہ اس کے اوپر کچا گھر بناتا ہے کہ پکا بناتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ کتنی آسائشیں چاہتا ہے، اس محل میں کتنی سہولتیں چاہتا ہے، کتنے ناز و نعمتیں اس کے اندر چاہتا ہے، اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے دیکھیں دنیاوی گھر ہے، اس کے لیے ہم اینٹیں اکٹھی کر رہے ہیں، سیمنٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے، سری اکٹھا کیا جا رہا ہے، مزدور لگایا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ نہیں اسی طرح جنت کا محل بھی اس بندے کو ملے گا تو جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنی زیادہ کوشش کرے گا، جتنا زیادہ ذکر الہی کرے گا، اتنی ہی شاندار جنت جو ہے اس کی منتظر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جا کے اپنی امت کو بولیں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیحات اپنی زبان پہ جاری و ساری کر دیں۔ یہ ہمیشہ کا معمول ہے، لیکن ان دنوں میں کریں گے داتا جی بکار یہ اجر جو ہے بہت زیادہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو پھر ہم نے اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر جاری کر دیں۔ چوتھا اور آخری عمل، ان دنوں کے اندر کثرت سے ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو کہا جاتے جی بکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل قریب من النار، ایسا آدمی جسے اللہ نے مال و زر دیا ہے، دیا اللہ نے ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، فرمایا وہ جہنم کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بعید من اللہ، اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی بڑا دور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سخی، فرمایا قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے اللہ کے بڑا قریب چلا جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، اور جنت کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ مال جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، یقیناً ہماری محنت اس میں شامل ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن آج ان کے ہاتھ خالی ہیں، کیونکہ ان کی زبانوں پہ الحمدللہ نہیں آتا، ان کی زبانوں پہ شکر نہیں آتا۔ اگر ہماری زبانوں پہ شکر آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے جو نعمتیں تمہیں پہلے دی ہیں کئی سو گنا بڑھا کے تمہیں دے دوں گا۔ لیکن اگر نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان یہ شکوہ کرتا رہے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے، فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، اگر میری زبان پہ نہ شکری ہے نہ قدری ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، پھر یہ تو کم ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یاد رکھو ان عذاب لشدید، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے۔ تو ذات جی بکار یہ دن جو کل سے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین دن، افضل ترین دن، اعلیٰ دن، اور ان میں کی ہوئی نیکی اللہ کو محبوب ترین نیکی ہے۔ تو ان میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں، فرض نماز ترک نہیں کرنی، اس کے ساتھ سنت موقدہ اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اپنی زبانوں کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھنا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے نیکی کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔